بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ پر فرعون کا ظلم۔ ایمان کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے والی ایک دلی خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، لیکن جب آسیہ نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے آسیہ پر کیا ظلم کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ اس عورت کو دنیا کی عظیم ترین خاتون کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے، لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمہ کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لہٰذا جس دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس دور میں فرعون نے یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس خوف سے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر مضبوطی سے بند کر دیا اور دریا نیل میں بہا دیا۔ اللہ کی قدرت یہ تھی کہ یہ صندوق دریا سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا، جو نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی، اور وہی نہر کے پاس آسیہ بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ اس وقت شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے یہ بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس نہر میں ایک بچہ آئے گا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون پر ملی جائے تو اس کو شفا مل جائے گی۔ چنانچہ جب صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو آسیہ نے ملازموں کو اس کو نکالنے کا حکم دیا اور صندوق کو نکالا گیا، اور ملکہ نے جب کھولا تو صندوق میں سے بچے کو نکالا گیا، اور ملکہ نے یہ محسوس کیا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جو ان کے دل کو منور کر گئی۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کے لیے محبت آ گئی۔ آسیہ نے جیسے ہی اس بچے کو گود میں اٹھایا، اس بچے کے منہ کا رال آسیہ پر پڑا تو آسیہ کو شفا مل گئی۔ آسیہ کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت دینے آئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں میں فرعون کے دربار میں سحر کا مقابلہ ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا ایک حقیقی سانپ بن گیا، اور جادوگروں پر یہ حق واضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے اور نیک رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جبکہ فرعون انا اور تکبر پر قائم رہا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی تھی۔ آپ نے جب یہ سنسنی منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت آسیہ دل کی بہت اچھی تھی، آپ غریبوں پر برابر صدقہ و خیرات کرتی تھیں۔ حضرت آسیہ کبھی بھی اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا، کیونکہ وہ فرعون کو اچھی طرح جانتی تھیں، اور چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی رہتی اور اللہ سے دعا کرتی، اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما، میں اس کی خفیہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ ایک دن فرعون کو اس کے ایمان کی خبر ہوئی۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا تم لوگوں کو میرے بیوی کے بارے میں کچھ خبر ہے؟ اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بہت تعریف کی۔ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ فرعون نے آسیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا، تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے جواب دیا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو تیرا اور ہم سب کا رب ہے۔ پورے مصر میں اس بات کی چرچا ہو گئی کہ فرعون کی بیوی نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکرا کر دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ پہلے فرعون نے آسیہ کو سمجھا بجھا کر ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کو کہا۔ اس نے جب آسیہ کے پختہ ایمان کو دیکھا تو اس نے آسیہ سے سختی سے کام لینا شروع کیا۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو ریگستان کی چٹیل میدان میں چھوڑ دیا جائے۔ فرعون برابر اس جگہ کا دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا، بات مان جا اور محل کی آرائش و عیش کی زندگی تیری منتظر ہے، لیکن آسیہ کو اس کی بات کا کوئی اثر نہ تھا۔
آپ کو جنت کے اس لافانی محلات پر ایمان تھا جس کو اللہ نے عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کے ثابت قدموں کو دیکھا تو اس نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان اٹھا لاؤ اور آسیہ کو لٹا کر اس کے اوپر اس چٹان کو ڈال دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اللہ نے آسمان سے حجاب کو ہٹا دیا اور جنت اور میں بنائے گئے محل جو ان کے لیے بنائے گئے تھے انہوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ آخرکار اس پتھر کو آپ کے اوپر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کے لیے بالکل فری ہے۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔